تتلی کا رقص ناز، غزالہ کا حسن رم، موتی کی آب، گل کی مہک، ماہ نو کا خم، ان سب کے امتزاج سے پیدا ہوئی ہے تو، اور کتنے حسین افق سے ہویدا ہوئی ہے تو، لہجہ ملی ہے کہ نمک خوار ہوں تیرا، اور صحت زبان میں ہے کہ بیمار ہوں تیرا۔ گلوبلائزیشن کا دور تھا، ہندوستان ایک نئے باب زندگی سے روشناس ہو رہا تھا، اور اردو جو ہر مرحلے پر زمانے کی ہم قدم رہی ہے، 20ویں صدی کے آخر یعنی کہ انفارمیشن ایج میں ہر قسم کی پابندی سے آزاد اپنی تجدید کی طرف گامزن تھی۔ زبانیں فقط سرکاروں کے سہارے زندہ نہیں رہتی، زبانیں زندہ رہتی ہیں اپنے بولنے والوں سے۔ وائبرنٹ اور زندہ زبانیں جس طرح اپنا رول ادا کرتی ہیں، اردو بھی ادا کر رہی ہے، لیکن اردو کو جو مشکلات ہمارے ملک میں درپیش ہیں اس کا پورا اثر ہم یہاں کی اردو کی پوری زندگی پر دیکھ رہے ہیں۔ ایک نیا پن، نئی سمبولزم، وہ جو حرم اور میخانہ تھا وہ چلے گئے ہیں، اب محبوب کی گلی نہیں دکھائی دیتی ہے۔ شاعری جو ہے زندگی کو ریفلیکٹ کر رہی ہے۔ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، ہندوستان میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ خوش آمدید۔ ہندوستان ایک ایسا گلستان جس میں سینکڑوں زبانیں، بے شمار تہذیبیں اور انگنت مذاہب شاد و آباد ہیں۔ اردو ہماری مشترکہ تہذیب کا آئینہ ہے۔ بدلتے وقتوں میں بھی اپنی شناخت برقرار رکھتے ہوئے اردو نے کئی کردار بخوبی نبھائے ہیں۔ کبھی عشق و محبت کی زبان کہلائی تو کبھی انقلاب کی آواز بنی، کہیں دبستان ادب کے دامن کو وسعتیں دیں تو کہیں فلموں کے مکالمات کو سنوارا، اور یہ سلسلہ، یہ روایت آج بھی جاری ہے۔ کسی بھی زندہ زبان کی طرح رواں دواں اور باوقار۔ اردو رسائل چاہے سب لوگ نہ پڑھیں، مگر اردو خبریں اور غزلیں تو سبھی سنتے ہیں۔ آزاد ہندوستان کا شروعاتی دور اردو پر بہت گراں گزرا، لیکن 1980 کی آمد تک رابطۂ عامہ کی اس زبان کے سفر نامے میں نئے اوراق منسلک ہونے لگے۔ غزل کو ایک نئی زندگی ملی اور اردو میں لوگوں کی دلچسپی مزید قوی ہوئی۔ گلوکاروں کا کنٹریبیوشن خاص طور پہ اردو کو عام پبلک تک پہنچانے میں اتنا بڑا ہے کہ اتنا اردو کی ابتدا سے آج تک کے بڑے سے بڑے پبلشر کا بھی نہیں ہوگا۔ روایت یہ رہی ہے کہ اگر کسی شاعر کے کلام کو کسی گلوکار نے گا دیا ہے تو اس کو ادب سے نکال دیا گیا ہے۔ مجروح سلطان پوری اس کی پرائم اگزامپل ہیں۔ اسی طرح سے ساحر صاحب ادبی شاعر ہیں، لیکن جیسی فلم میں انٹری ہوئی ان کی، خدا کا شکر ہے کہ اب یہ سلسلہ جو ہے چینج ہوتا جا رہا ہے، اور چونکہ میڈیم چینج ہو گیا ہے۔ یہ دور تھا آڈیو کیسٹ پلیئرز کا، پورٹیبل اور سستے ٹیپ ریکارڈرز۔ آڈیو کیسٹس بازاروں میں دھوم مچانے لگے۔ ریڈیو ٹرانزسٹر کے بعد آواز کی دنیا کا یہ ایک ایسا تجربہ تھا جس نے موسیقی اور شاعری کے عاشقوں کو سیراب کر دیا۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ اردو یا تو مشاعرے میں جاتے تھے یا غزل پڑھتے تھے یا شاعری پڑھتے تھے۔ جب رسم الخط کا نالج ہی ختم ہو گیا، علم ہی ختم ہو گیا، تو اس کے بعد کتابوں کا تو چلن ہی ختم ہو گیا، مشاعرے کم ہو گئے،
تو عام آدمی اردو شاعری سے جو جڑا ہوا تھا وہ ایک قسم سے الگ ہو گیا، جدا ہو گیا. لیکن دھیرے دھیرے جب میوزک عام آدمی کی پہنچ تک آ گیا، ٹیپس کی شیپ میں، سی ڈیز کی شیپ میں، تو اس وقت دوبارہ لوگوں کا انٹرسٹ اردو شاعری میں آیا. بڑا شہر ہو یا چھوٹا قصبہ، آڈیو کیسٹس خوب بک رہے تھے. فلمی گیتوں کے ساتھ ساتھ غزلیں بھی مقبول ہو رہی تھی. غزل کی اس شاندار واپسی کے پیچھے اردو کی نفاست، اس کی شیرینی اور ایک جذباتی وابستگی کار فرما تھی. ہونٹوں سے چھو لو تم میرا گیت امر. کہ آج غزل نے دنیا کی تمام سرحدوں کو، مقبولیت کے اعتبار سے غزل نے تمام سرحدوں کو توڑ دیا ہے، اور غزل آج جو ہے نا بین الاقوامی سطح پہ، انٹرنیشنل لیول پہ غزل مقبول ہے. ہمارے ملک میں جو آج اردو ادیب ہے، اردو شاعر ہے، اس کی زبان بہت ٹرانسپیرنٹ ہے. وہ جو پرشنائز اضافتیں تھیں وہ کم ہوتی جا رہی ہیں، بلکہ تقریباً ختم ہو گئی ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو اردو شاعر ہندوستان کا ہے، اس کو یہ خیال ہے کہ وہ لوگوں تک پہنچ سکے، لوگوں تک کمیونیکیٹ کرے. 1947 کے بعد کا فینامینن ہے غزل گائکی کا اتنا مشہور ہونا. گویا کہ غزل آج اردو سے نکل کر ہندی میں تو ہے ہی ہے بہت کامیاب اور مقبول. پنجابی میں غزل ہے، کشمیری سندھی کو چھوڑیے، بنگالی میں غزل ہے، تمل تیلگو میں غزل ہے، اور مراٹھی میں غزل ہے، گجراتی میں غزل ہے. غزل پوری ہندوستان کی بھاشاؤں میں پھیل گئی ہے. اس طرح 20ویں صدی کے آخری دور میں اردو ایک مرتبہ پھر ہندوستان کی ہر دل عزیز زبان کی شکل میں قبول ہونے لگی. اردو ادب میں بھی لوگوں کی دلچسپی بڑھنے لگی. دستور ہند کی 22 زبانوں میں اردو کا اہم مقام ہے. آئیے عرض گزاریں کہ نگار ہستی زہر امروز میں شیرین پردہ بھر دی. آج کے دور میں مشاعرہ ایک بہت اہم عوامی تہذیبی ادارہ ہے. آج کے تمام شاعر عوام کو جب اپنی شاعری سناتے ہیں تو اس میں دل کی بات کم ہوتی ہے، مسائل زیادہ ہوتے ہیں. تو جب شاعری سے متاثر ہوتا ہے سننے والا تو وہ فطری طور پر اردو سے بھی متاثر ہوتا ہے. باہری دنیا سے نئے رابطے قائم ہو رہے تھے اور فکر و فن میں آزاد خیالی کی انوکھی فضا تھی. اردو ادب اب مابعد جدیدیت کے دور میں آ چکا تھا. جہاں بیرونی صنفوں سے تعارف ہو رہا تھا، وہیں کہانی اور فارم کی طرف واپسی بھی. مابعد جدیدیت کے بعد کے اور ٹرینڈ ان کا کیا تھا؟ بلینک ورس، قافیہ رائم سکیم نہیں ہوگی، آزاد قافیہ، مورا نظم. ایک بالکل نئی رو پیدا ہو چکی ہے. بائنریز ٹوٹی ہیں، جیسے برہمن نان برہمن، جیسے مرد عورت، جیسے مغرب مشرق. میں مابعد جدیدیت کو سبورشن کا فلسفہ کہتا ہوں، جو سٹیٹس کو چیلنج کرتی ہے. آئیڈیالوجی چاہے کیسی بھی ہو، اس کی انتہا پسندی کے خلاف احتجاج. ترقی پسندی بھی اسی کی دین آئی، ترقی پسندی کے خلاف جدیدیت بھی اسی کی دین آئی، اور اب جو مابعد جدیدیت ہے وہ بھی اس کے خلاف آئی. اس نئی فضا میں اردو ادب ایک نئی بے باکی کے ساتھ منظر عام پر آیا. نثر ہو یا نظم، اردو نے حیت کے ہر تجربے کو جگہ دی. ہمارا تعارف ہوا ہائیکو، سونیٹ، نثری نظم اور منی کہانیوں سے. اردو تخلیقی تجربوں سے گزرتی رہی، ادب میں اضافے کرتی رہی، اور نئے ماس میڈیا کی بھی ضرورت بن گئی. اردو وقت کے تقاضوں کو پہچانتی ہے، اس لیے دیگر زندہ زبانوں کی طرح موزوں ترین بن رہی ہے. صحافت ہو یا گائکی، ٹیلی ویژن ہو یا فلمز، اردو ہندوستان کے ماس میڈیا کی رگوں میں لہو کی طرح رواں ہے.
جب دل ہی ٹوٹ گیا دل نادان پیار کیا کوئی چوری نہیں کی آجا جا درد ڈسکو درد ڈسکو. اردو کا ہندوستان میں کافی زوال تو ہوا ہے، ڈکلائن ہوا ہے کافی، مگر اردو اس معاملے میں ابھی بھی پاپولر ہے کہ وہ ایک بڑی پریسٹیجیس لینگویج ہے. ہمارا میڈیا فلم اردو کو استعمال کرنا چاہتا ہے، چاہے ٹیلی ویژن میڈیا ہو چاہے ریڈیو ہو. ہماری فلموں میں اردو بہت استعمال ہوتی ہے. ایٹ رینڈم امیتابھ بچن کی فلموں کی آپ بات کرنا شروع کر دیجئے، مقدر کا سکندر، نصیب، لاوارث، نمک حرام، نمک حلال، یہ ساری اردو کے فریزز ہیں. سن 1982 ذرائع ابلاغ یا ماس میڈیا کے لیے ایک انقلاب لے کر آیا. رنگین ٹیلی ویژن کی آمد ہوئی. ہندوستان یا یوں کہیے کہ نئی دلی ایشین گیمز کی میزبانی کر رہی تھی. تفریحی پروگرام اور سیریلز کی شروعات ہوئی. 1991 میں جہاں امریکہ نے عراق کی سرحدوں کو پار کیا، وہیں ٹیلی ویژن نے بھی ملکوں کی سرحدوں کو پار کر لیا. سیٹلائٹ ٹیلی ویژن کے ذریعے اس جنگ کا رواں تبصرہ یا لائیو براڈ کاسٹ گھر گھر پہنچا اور ہندوستان میں بنیاد پڑی پرائیویٹ ٹی وی چینلز کی. یہ بلہ واپس لے آتا ہے. آج آپ دیکھیں سیلاب سا ہے دیش میں الیکٹرانک چینلز کا. ان کے جو اینکر پرسنز ہیں یا خبر پڑھنے والے جو لوگ ہیں، ان میں کمپٹیشن سا ہے کہ کون اردو کے الفاظ زیادہ استعمال کرتا ہے. تو کیوں کرتا ہے بھائی؟ کوئی دلچسپی ہوگی؟ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی جدوجہد میں چینلز کو ضرورت تھی ایک ایسی زبان کی جو زیادہ سے زیادہ ناظرین و سامعین کو اپنی گرفت میں لے سکے. پروگراموں کی کشش بڑھانے کے لیے عوامی میڈیا نے اردو کا خوب استعمال کیا. اپنا شعار عشق تھا، سوداگری نہ تھا. اور اردو نے ایک ایسی زبان کی حیثیت اختیار کر لی جس میں رومان، ادب عالیہ، خبریں، حالات حاضرہ، مشاعرہ، انٹرویو، سب کچھ پردے پر سلیقے سے پیش کیا جا سکے. سیٹلائٹ ٹی وی پر خبریں ہوں یا تفریحی پروگرام، زبان اردو آمیز ہی رہی. ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس کی کوئی چیز، چاہے وہ سیریلز ہوں، چاہے وہ ہمارے سیٹلائٹ چینلز ہوں، چاہے ہمارا کیبل نیٹ ورکنگ ہو، جو عام جس مکالمے ہیں ان میں اردو کا رنگ ہوتا ہے، گانوں میں اردو کا رنگ ہوتا ہے. ٹیلی ویژن پر اردو کی مقبولیت کے پیش نظر کئی اردو چینلز بھی شروع کیے گئے. جہاں دوردرشن نے اپنے اردو چینل کے سبب دیش دنیا میں اس زبان کو فروغ دیا، وہیں کئی اور اردو چینلز بھی وجود میں آئے. لوگوں نے ان کی بھی زبردست پذیرائی کی. اس طرف سے کوئی دوسرے ممالک نظر نہیں آ رہے. اسی دور میں رسائل اور اخبارات کی دنیا میں بھی ایک نیا ولولہ پیدا ہوا. 1820 کے آس پاس وجود میں آنے والی اردو صحافت نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ اب نئی منزلیں طے کرنے لگی. اردو اخبارات، رسائل اور کتابوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہونے لگا اور پڑھنے والوں کی تعداد میں بھی. آزاد ہندوستان میں اب اخباروں کی تعداد تو بہت بڑھ گئی ہے. اس وقت تو مجھے لگتا ہے کہ کئی سو اخبار ہیں اردو کے. سب سے بڑا آپ کے اردو میں یہ انقلاب اس وقت آیا جب اردو لیٹر بھی کمپیوٹرائز ہو گیا، سمجھانا. تو اس سے یہ فائدہ ہوا کہ اردو کو بھی نئی نئی چیز فوراً ملنے لگی. جیسے ابھی آپ کے یونائی اردو سروس ہے یا بہت سی جو ویب سائٹ اردو کی ہے، اس سے بہت سی اہم چیز سب جو ہے اردو کو بھی ملنے لگی. جہاں اردو کی نیوز ایجنسی وجود میں آئی، وہیں مختلف ایڈیشنز والے اخبارات بھی شائع ہونے لگے. اردو صحافت کل بھی یعنی جہانما سے لے کر کے آج راشٹریہ سہارا تک غیر مسلمانوں کے ہاتھ میں رہی. انہوں نے نکالا، منشی پریم چند نے نکالا، اور بہت سارے پنڈت سکھلال، ایسے بہت سارے نام ہیں جو اردو صحافت سے جڑے رہے. اور آج بھی ہم ہندوستان کے 9 شہروں سے چھپتے ہیں. 14 ایڈیشن ہے ہمارا. دیش میں جتنے اردو اخبار ہیں کتابت میں اب ایک بھی نہیں ہے، سارے کے سارے کمپیوٹر سے چھاپے جاتے ہیں. اس نئے انقلاب کی بنیاد میں تھا
कंप्यूटराइजेशन। अखबार हों या किताबें, जो काम अब तक खत्तात और कातिब कर रहे थे वो अब कंप्यूटर भी करने लगे, वो भी नए और खूबसूरत खतूत यानी फॉन्ट्स के साथ। 90 की दहाई में उर्दू भी मीडिया इनकलाब की सरगर्मियों में शरीक हो गई। उर्दू ने फिल्मों, ड्रामों और टीवी सीरियल्स को भी अपना लहजा बख्शा। तालीम के इलाके में भी उर्दू और टेक्नोलॉजी का साथ हुआ और हसूल इल्म के नए बाब वाह हुए। उन्नीस 1984 को तब्दीलियों का साल माना जाता है। नौजवान फिक्र, लिबरलाइजेशन और कंप्यूटराइजेशन की शुरुआत। दूसरी ज़बानों की तरह उर्दू पर भी इसका असर लाजिम था। उर्दू का रोमन स्क्रिप्ट में लिखा जाना कंप्यूटराइजेशन के शुरुआती दौर की ज़रूरत थी। उर्दू को रोमन में लिखने का जो सिलसिला ब्रिटिश राज में शुरू हुआ था, एक बार फिर नस्ल नौ की ज़रूरत बन गया था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अब जिंदगी जीने के अंदाज बदल रही थी। उर्दू के फरोग में मसरूफ सरकारी और गैर सरकारी इदारे कंप्यूटर सेंटर खोलने लगे और उर्दू में छपे रसाइल और किताबें नए नए दरवाज़ों पर दस्तक देने लगे। कंप्यूटर्स और इंटरनेट ने उर्दू की राहें हमवार कर दी। कंप्यूटर पे जब अखबार आ जाता है तो उसको सेव करने और उसको रखने में बड़ी आसानी होती है। इंटरनेट के बाद हमने ये महसूस किया कि दुनिया में और कोई भी उर्दू अखबार ऐसा नहीं है जो ई पेपर है। तो दुनिया का सबसे पहला उर्दू ई पेपर सियासत ने शुरू किया। जो सफ़र तुलुत, नस्तालीक, नस्ख, सुल्स, रिका और दीवानी वगैरह से गुजरता हुआ उर्दू खत्ताती तक पहुंचा था, वो अब किताबत और खुशनवीसी के मैदान में नए संगे मील कायम कर रहा था। खत्ताती एक ऐसा फ़न है जिसकी बदौलत हुरूफ महवे रक्स नज़र आते हैं। खत्ताती के फ़न की इजाद 1360 से 1420 के दरमियान ईरान में हुई, जिसे हद कमाल तक सैयद अली तब्रेज़ी ने पहुंचाया। हिंदुस्तान पहुंचकर खत्ताती यहाँ की तहजीब और सकाफ़त से हमाहंग हुई और हमारे अहद में खत्ताती अपने नए अवतार में दरख्शां है। नए नए सॉफ्टवेयर्स उर्दू अदब की नशर व इशाअत को मज़ीद वुसअतें देने के काम आ रहे थे। किताबें हों, अखबारात हों, ई बुक्स या इंटरनेट पर मुहैया वेबसाइट्स, उर्दू का ज़ख़ीरा तेज़ी से माला माल होने लगा। उर्दू के फ़रोग में इंटरनेट का, डिजिटल मीडिया का बहुत ही अहम रोल है, क्योंकि आज के ज़माने में किताबें जो हैं वो कम होती जा रही हैं और इंटरनेट बेस्ड सर्च मोबाइल डिवाइसेस पे लीजिए या कंप्यूटर पे लीजिए, दैट इज़ द वे द होल वर्ल्ड इज़ प्रोग्रेसिंग। किताबों की बढ़ती इशाअत से ये दौर उर्दू तालीम के लिए भी सूदमंद रहा। कई सूबों में इसे सरकारी ज़बान का दर्जा मिला और पहले से कहीं ज़्यादा स्कूलों में उर्दू की तालीम मुहैया कराई गई। उर्दू का असल रूप जो है मेरे ख्याल से केरला में आकर देखना है। उर्दू को लोग यहाँ दिल से लगाए हुए रखे हैं। बच्चे यहाँ पर जो उर्दू की तालीम हासिल कर रहे हैं वो सिर्फ किसी नौकरी या महज नौकरी के लिए नहीं है। यहाँ उर्दू से एक दिली जज्बा, एक तहज़ीबी रिश्ता है यहाँ मलयालियों को। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा उर्दू मीडियम के प्राइमरी और सेकेंडरी मदारिस हैं और यहाँ उर्दू का फ़रोग काफ़ी बेहतर अंदाज में हो रहा है। मुल्क की बेशतर यूनिवर्सिटीज़ में उर्दू में आला तालीम के शोबे मौजूद हैं। 1877 में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज शुरू किया, जो आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। 1920 में दिल्ली में जामिया मिल्लिया इस्लामिया वजूद में आई, जो आज उर्दू के एक जदीद तरीन मरकज़ की शक्ल में जलवा नुमा है। हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी हो या मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी या फिर मुल्क की दीगर यूनिवर्सिटीज़,
उर्दू में दर्स व तदरीस को नई जहतें बख्शी जा रही हैं। लोग आए, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई। ये पहली यूनिवर्सिटी है मुल्क की, द होल कंट्री, कि जहाँ बच्चे को उसकी मादरी ज़बान में, मदर टंग में एजुकेशन देने के लिए इस यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया गया। गवर्नमेंट की तरफ से साइंस एकेडमीज़ एक तरफ पैदा हुई, बहुत सारे लोगों को इनकरेजमेंट मिला। अलीगढ़ तहरीक आज तक जारी है, उर्दू के लिए खिदमत में लगी रही। हैदराबाद में उस्मानिया यूनिवर्सिटी से उर्दू की खिदमत लगातार होती रही। अब उर्दू यूनिवर्सिटी कायम हो गई है। कश्मीर यूनिवर्सिटी के मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में आप देख सकते हैं कि नई जनरेशन, ख़ासकर बच्चियां हमारी, कितने शौक़ से उर्दू पढ़ती हैं, उर्दू में सीखती हैं, उर्दू को आगे बढ़ाना चाहती हैं। ऐवान उर्दू में कुतुब खानों को भी एजाज़ी मकाम हासिल है। रामपुर की रज़ा लाइब्रेरी, दिल्ली की दारा शिकोह और जामिया मिलिया की जाकिर हुसैन लाइब्रेरी, पटना की खुदा बख्श लाइब्रेरी, कोलकाता की हनीफा पब्लिक उर्दू लाइब्रेरी, चेन्नई की मरीना लाइब्रेरी और हैदराबाद की आसिफिया लाइब्रेरी और बहुत से कुतुब खाने उर्दू के फरोग में आज भी अहम रोल अदा कर रहे हैं। लातादाद तालिब इल्म उर्दू ज़बान और तहजीब से आशना हो रहे हैं। हर जानिब एक नया अज़्म और हौसला नजर आता है। हाँ, सबके लिए उर्दू इज़ द मदर टंग। वो इट रिप्रेजेंट्स द यूनिटी ऑफ इंडिया एंड द यूनिटी ऑफ ऑल द रिलीजन्स दैट लिव टुगेदर इन इंडिया। तो इसलिए उर्दू एक बहुत ही ज़्यादा सेकुलर लैंग्वेज है मेरे हिसाब से। कुछ न कुछ बात मेरे अज़्म सफ़र में है ज़रूर, काफ़िले भी मेरे हमराह चले आते हैं। उर्दू ने हमेशा ही फ़िक्र नौ की तर्जुमानी की है और नई तकनीकों को खुले दिल से आजमाया है। उर्दू की बेपनाह कशिश ने इस ज़बान को रस्मुल ख़त की शर्त से आज़ाद रखा है। उर्दू अदब देवनागरी, रोमन और दीगर रस्मुल ख़त के ज़रिए बाज़ौक़ लोगों तक पहुँचता रहा है। ज़माना जब ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा था, तब उर्दू भी नए मिलेनियम के लिए तैयार हो रही थी। नई नस्ल के साथ हम सफ़री के लिए ज़्यादा सफ़र बांध रही थी। उर्दू के इस बांकपन से वाकिफ़ होंगे दास्ताने उर्दू की अगली और आखिरी किस्त में। मुस्कुराती हुई खुशबू में मिलेंगे हम तुम, झिलमिलाते हुए जुगनू में मिलेंगे हम तुम। खुदा हाफिज। उर्दू है जिसका नाम हमें जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम